وعلى آله وأصحابه بالصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اوس اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ماگدائیم تو سلطان دو عالم ہستی استدارین تمایا شہ جیلا مدد امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر مہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ مشکلات بے عدد دارے ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں بغیر دابے بلا افتادہ کشتی ضعیفہ نو شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہرونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث اعظم بھی زنم دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم بھی زنم سنیم نعرے یا غوث اعظم بھی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم علماء باوقار ائمہ کرام حفاظ کرام سادات کرام معزز محتشم سامعین بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کریں، مل کر کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب مل کر بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دو تین شعر نعت رسول مقبول کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ سامنے آ جائیں، قریب آ جائیں، سارے ہی قریب آ کر کے بیٹھیں۔ جو پیچھے آئیں گے ان کو پیچھے بیٹھنے دیں۔ حضرت بیدم شاہ وارسی علیہ الرحمہ کا کلام پیش کرنے کی سعادت۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے توجہ ہستی میں آرزو رسول، کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، عدم سے لائی ہے بلائیں لوں تیری اے جذب شوق صلی اللہ، بلائیں لوں تیری
شوق صلی اللہ چنے ہیں آنکھوں سے، چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کوئے رسول، چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کوئے رسول، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی۔ وقت کم ہے، مقطع پڑھ دوں۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو حشر میں بے دم۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں گناہ گار ہوں میں واعظ و تمہیں کیا فکر، گناہ گار ہوں میں واعظ و تمہیں کیا فکر، ہمارا معاملہ چھوڑو شفیع محشر، ہمارا معاملہ چھوڑو شفیع محشر، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، پھر تو ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم،
کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفاء و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، 8ویں شب مبارک ہے ہماری، اور آپ کی کیفیت کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن میں اپنی کیفیت بتاؤں تو لگتا ہے کہ ابھی ذکر شروع ہی نہیں ہوا۔ یہ ذکر پاک وہ ذکر ہے، میں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، شاید آپ کو کچھ اندازہ ہو، کیونکہ یہ قحط الرجال اور انحطاط کا دور ہے، ناقدری کا زمانہ ہے۔ تو حضرت شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں، یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں جس میں اہل اللہ، صحابہ و اہل بیت اور اللہ کے برگزیدہ اور محبوب بندوں کا ذکر جو ہوتا ہے، یہ تصوف کی اصطلاح پر فرما رہے ہیں کہ اگر اس محفل میں کوئی نامرد ہو وہ بیٹھے تو مرد ہو جائے، یہ تصوف کی اصطلاح پہ فرما رہے ہیں۔ ان کے یہاں رجال اور ہیں، عام رجال اور ہیں، عام مرد اور ہوتے ہیں۔ صوفیہ جس کو رجل کہتے ہیں اور مرد کہتے ہیں، ان کی مراد اور ہوتی ہے۔ صالحین جس کو مرد کرتے ہیں وہ اور ہوتی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا ہے، مجھے ڈاؤٹ ہونے لگا، لیکن ہے کچھ لوگ تو سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال فرمایا کہ اگر نامرد ہو تو مرد ہو جائے، اور مرد ہو تو صاحب درد ہو جائے۔ اور اگر صاحب درد ہے تو اس کا درد دگنا ہو جائے، کیونکہ یہ تو وہ درد ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ یہ درد اچھا ہی نہ ہو۔ جس کو یہ درد لگا، جس کو ہو درد کا مزہ، پھر نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اہل بیت اطہار کا ذکر خیر ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اور کثیر روایات احادیث مبارکہ قرآن مجید کی تفسیروں سے شان اہل بیت آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہے۔ آج کچھ اور روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد روئے سخن امام حسن اور امام حسین سے ہوتا ہوا واقعات کربلا کی طرف چلیں گے۔ عزیزان محترم، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ جس نے میری اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، کیونکہ اہل بیت کی محبت میری محبت ہے۔
اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ الحمدللہ کوئی سنی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کو اہل بیت سے بغض ہو۔ یہ میں بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کوئی سنی ایسا نہیں ہے جس کو اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ کیوں؟ وہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اہل بیت کا بغض ہوگا تو سنی ہوگا ہی نہیں، کیونکہ سنی ہوگا وہی جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی۔ نہیں سمجھے آپ؟ اگر کوئی بک بک کرے تو اہل سنت سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، وہ سنی ہے ہی نہیں، وہ نسبی ہے، وہ خارجی ہے۔ لیکن سنیوں کو خارجی نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی آپ توجہ فرمائیں۔ جو صحابہ کرام کا دفاع کرے اس کو اگر کوئی خارجی کہے تو میں عرض کروں پوری ذمہ داری سے، میرے امام نے لکھا فتاوی رضویہ میں، سرکار آل رسول احمدی کے خلیفہ اور پوتے حضور ابو الحسین احمد نوری نے لکھا ہے کہ سنیوں کو خارجی کہنا یہ خود رافضیوں کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ یہ بھی نوٹ کیجئے، کیونکہ جو اہل بیت کے تعلق سے بکواس کرے ہم اس کو نہیں برداشت کرتے، لیکن کوئی اگر اہل سنت کو رافضی خارجی کہے، ناسبی کہے تو ہم اس کو بھی برداشت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ الزام اسے دیں جو واقعی بغض رکھتا ہے اہل بیت کا، کیونکہ صحابہ سے محبت رکھنا یہ خارجیت نہیں ہے، جس طرح اہل بیت سے محبت کرنا یہ رافضیت نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت اہل سنت کی علامت ہے، صحابہ سے محبت یہ بھی اہل سنت کی علامت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو افراط و تفریط کا شکار ہو ہم اس کو اہل سنت مانتے ہی نہیں ہیں، نہ ہم اسے ایڈریس کرتے ہیں، نہ ہم اس سے خطاب کرتے ہیں، ہمارا خطاب سنیوں سے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی کی تو ہم تردید کرتے ہیں، ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم تو رد کرتے ہیں۔ جو اہل بیت سے بغض رکھے ہم کہتے ہیں کہ وہ مسجد حرام میں اقامت پذیر ہو، بین الرکن والمقام فصلى وصام وهو مبغض لأهل البيت دخل النار۔ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا فیصلہ کہ اگر کوئی رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اعتکاف کرے حرم پاک میں، جہاں کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر، اور روزے رکھے، نمازیں پڑھے، ساری زندگی وہیں گزارے، حرم میں مرے، جہنم میں جائے گا۔ کب؟ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ، اگر میرے اہل بیت کا بغض اس کے سینے میں۔ بات سمجھ میں آئے؟ تو یہ ہمارے آقا کا ارشاد ہمارے سامنے، ہماری گفتگو ہے۔ دشمنان اہل بیت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، دشمنان صحابہ سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو صحابہ کی بے ادبی کرے ہم اس سے بھی بیزار ہیں، کسے باشد، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے عزیزو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت کی وہ شان بیان فرمائی، فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ یعنی الحسن والحسین، اور جس نے ان دونوں سے محبت کی یعنی امام حسن اور امام حسین سے، یعنی حسن اور حسین سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، اور جس نے ان کی والدہ سے محبت کی سیدہ کائنات سے، جس نے ان کے والد سے محبت کی مولا علی سے، میرے آقا نے فرمایا کان معی فی درجتی فی الجنہ، پہلی روایت میں تو کان معی فی الجنہ، جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا،
ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جنت میں وہ میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ کہاں ہوگا وہ؟ جنت میں۔ آپ نماز پڑھیے آپ کو جنت ملے گی، بولیے سبحان اللہ۔ آپ روزہ رکھیں آپ کو جنت ملے گی، آپ زکوٰۃ دیں آپ کو جنت ملے گی۔ ایمان پر خاتمہ ہونا شرط ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا شرط ہے، آپ کو جنت ملے گی۔ آپ نے روزے رکھے، آپ نے حج ادا کیا، آپ نے صدقہ و خیرات کیا، آپ نے نفل عبادتیں پڑھی، آپ نے اچھے کام کیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا، سارے اچھے کام آپ کریں آپ کو جنت ملے گی۔ لیکن اہل بیت سے محبت کریں گے تو صرف جنت نہیں ملے گی، جنت میں رسول اللہ کا ساتھ ملے گا۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ رسول اللہ کا ساتھ ملے گا، سبحان اللہ۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کی محبت۔ اسی وجہ سے جو کبار صحابہ، جلیل القدر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اہل بیت کا مقام جانتے تھے۔ ہم بعد والوں کے واقعات تو درجنوں اور سینکڑوں اور ہزاروں ہیں، کیا بات کریں، ہم تو اس کیٹیگری سے مثالیں پیش کریں، اس درجے کی گفتگو کریں کہ جن کا ہر فعل ہمارے لیے سند کا درجہ رکھتا ہے۔ ہم صدیق اکبر کی بات کرتے ہیں، ہم حضرت عمر فاروق کی بات کرتے ہیں، ہم عثمان غنی کی بات کرتے ہیں، ہم حضرت ابو ہریرہ کی بات کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات کرتے ہیں، حضرت سلمان فارسی کی بات کرتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کیوں؟ کیونکہ یہ خود قدر والے تھے، یہ خود قدر والے تھے، اور قدر والے ہی قدر والوں کی قدر جانتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس پر میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ امام حاکم نے اور الصواعق المحرقہ کے اندر اور کئی کتب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ مجلس ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صحابہ کرام شمع رسالت کے پروانوں کے مانند حضور کے ارد گرد تشریف فرمائے۔ جلوہ بار ہے، آقا جلوہ بار ہے، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، مجلس کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، گنجائش نہیں ہے۔ مولا کائنات کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، جب دروازے پر تشریف لائے وہاں سے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اور جیسے ہی حضور کی نظر دروازے پہ اٹھی، صدیق کی بھی نظر دروازے پہ گئی۔ اب دیکھیں عاشق کا انداز، حضور کے چہرے پر جو کیفیت ہے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے محسوس کی۔ چہرے پر جو کیفیت ہے حضرت علی کو دیکھنے کے بعد ہمارے آقا کے چہرے پر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ بنائی۔ سب سے بغل میں قریب میں حضور کے حضرت ابوبکر صدیق بیٹھتے تھے، دائنی طرف ادھر حضرت عمر فاروق ہوتے، بائیں طرف دو وزیر آیا فی الدنیا، دنیا میں رسول اللہ کے دونوں وزیر پاس میں، جس طرح آج قبر انور میں ایسے ہی مجلس میں ہوتے، ایسے ہی قیامت میں اٹھیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جگہ بنائی، کھڑے ہو گئے، سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کہا کہ ہاں ہونا یا ابو الحسن، ہاں ہونا، کہا کہ علی یہاں تشریف لائیے، آپ کی جگہ وہاں نہیں ہے یہاں ہے۔ جگہ بنائی، مولا کائنات صفوں کو چیرتے ہوئے تشریف لائے، سب نے جگہ دے دی، سرکار مسکرائے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ سرکار نے فرمایا کہ قدر والے ہی قدر والوں کی قدر جانتے ہیں، قدر والے ہی قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔
یہ زبان حال سے کہا، رسول اللہ نے، قدر والے جانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اگر کسی کو حضور کی رضا چاہیے، حضور کی خوشنودی چاہیے، حضور کی توجہ چاہیے، ارقبوا محمدا فی اہل بیتی، تاکہ حضور کے اہل بیت میں حضور کو تلاش کرو۔ حضور کو اگر راضی کرنا ہے تو حضور کے اہل بیت کو راضی کرو، ان سے محبت کرو تو حضور راضی ہوں۔ فرمایا لصلۃ قرابۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب الی من ان اصل قرابتی، او کما قال، فرماتے ہیں اپنے بچوں کو کھلانے سے زیادہ، اپنے گھر والوں کو کھلانے پلانے سے زیادہ، اپنے گھر والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے زیادہ مجھ ابو بکر کو یہ بات پسندیدہ ہے کہ میں رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ خیر خواہی کروں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، انہیں کھلاؤں، انہیں پلاؤں۔ امام حسن مجتبی راکب دوش پیمبر، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے باہر بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے، عصر کی نماز پڑھا کے اترے، سیاہ کی حدیث ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، امام حسن کو اٹھا کر کے کاندھے پہ بٹھا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مولا کائنات سامنے مسکرا رہے، صدیق اکبر کے کاندھے پر یا رسول اللہ نظر آتے ہیں یا امام حسن اور حسین نظر آتے ہیں؟ بولیے نا سبحان اللہ۔ ارے ہجرت کی رات 11 میل حضرت ابوبکر صدیق لے کے چلے۔ ابھی ہم لوگ نومبر میں گزشتہ سال حضور سلطان العلماء دامت برکاتہ العالیہ کی ہم رکابی اور صحبت بابرکت میں حرمین طیبین حاضر ہوئے، اور عزیز القدر مولانا عمران برکاتی صاحب وغیرہ ساتھ میں تھے، اشیر بھائی تھے ہمارے ساتھ میں۔ آپ یقین جانیے جب ہم چڑھ رہے تھے پہاڑ پر، جبل رحمت، کیا کہتے ہیں اس کو، جب غار سور، جبل سور پہ، تو چڑھتے 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 تھک گئے اور بیٹھ گئے۔ مولانا عمران کہنے لگے کہ حضرت اتنا مشکل ہے آج چڑھنا، تو حضرت ابو بکر صدیق جب سرکار کو لے کر کے چڑھے ہوں گے، رونا آ گیا اللہ کی قسم، آنسو نکلنے لگے، آنسو رک نہیں رہے تھے، کیا عشق۔ پھر ہم چڑھے، چڑھ کر کے واپس آئے، بڑی زبردست حاضری ہوئی سرکار کے کرم سے، اور حاضر ہو کر کے ہم نے حضور سلطان العلماء سے عرض کی کہ حضور یہ پاسبل نہیں لگتا عام آدمی کے لیے کہ 11 میل اور عمر بھی 50 کے اوپر ہے، سرکار کا جسم مبارک اور سرکار کا جسم مبارک اپنے دوش پر لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بار نبوت یوں نہ اٹھا سکے اچھے اچھے طاقتور، لیکن صدیق اکبر نے کہا حضرت کیسا ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا عشق، عشق میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے، بس محبوب ہے اور ہم ہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے تھے۔ اور جو حضور سے اتنا عشق کرے وہ حضور کے آل سے بھی ایسے ہی عشق کرے، کیونکہ جب کوئی محبوب ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے، آل گھر والے تو بہت بڑی، اس سے منسوب چیزیں بھی محبوب ہوتی ہیں، اس سے نسبت رکھنے والی بھی چیزیں محبوب ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن کو اللہ اللہ امیر المومنین نے کاندھے پہ اٹھایا اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی یہ رسول اللہ جیسے لگتے ہیں، آپ جیسے نہیں لگتے۔ حضرت علی بھی مسکرانے لگے، کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔
یہ رسول اللہ کے شہزادے اور رسول اللہ سے مشابہ ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے سینے تک اور امام حسین سینے سے لے کر نیچے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصویر تھے۔ دونوں ساتھ ہوتے تو سرکار کا پورا پیکر نظر آتا، سرکار کا سایہ تھے یہ دونوں، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اعلیٰ حضرت نے اسی کو کہا ہے۔ وہ ذات کی جلوگاہ تھی ذات حسنین۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ دونوں شہزادے، ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی لکھا، فرماتے ہیں ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توام میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ تو کہا دونوں ساتھ میں ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد آ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا اعزاز اور اکرام فرما رہے ہیں، چھوٹی عمر ہے، اتنی تعظیم، اتنی توقیر، اللہ اللہ۔ آئیے اب حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں آتے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق سے پوچھیں، یہ لوگوں نے پیٹی روٹی نذرانوں کا پھڈا بنایا ہوا، ان رافضیوں نے حضرت عمر فاروق کو دشمن اہل بیت بنا کر پیش کرتے ہیں، انہوں نے دیوار گرا دی، حمل ضائع ہو گیا، معاذ اللہ رب العالمین، جھوٹ بولتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کس سن کی بات ہے، پوچھئے ان سے، آپ صرف سن پوچھ لیجئے، کیونکہ رسول اللہ کے ظاہری حیات کے زمانے میں شہزادے تولد ہوئے، نہیں سمجھے؟ امام حسن بھی، امام حسین بھی، امام محسن بھی، تینوں۔ اب وہ کہتے ہیں حمل ضائع کر دیا، دیوار گرا دی حضرت عمر نے سیدہ کائنات پر، معاذ اللہ، یعنی رسول اللہ کی موجودگی میں حضرت عمر فاروق ایسا کام کریں گے، یار کامن سینس کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ پوچھئے کس سن کی بات ہے، کیونکہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد تو 6 مہینے میں سیدہ تشریف لے گئی، آخرت کے سفر پر پردہ فرما گئی، تو ساری یہ بنڈل بازیاں، یہ ساری کہانیاں رافضیوں کی، ہاں ان کا سارا مذہب جھوٹ پر ہے، ان سے دور رہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق ملاحظہ فرمایا اہل بیت سے۔ ابھی آپ تشریف لائے تو میں وہی حدیث لکھ رہا تھا، وہ حدیث لکھ رہا تھا، فتح مدائن کا موقع ہے، مدائن فتح ہوا تو مدینہ طیبہ میں غنیمت کا مال آیا، حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہے، مسجد نبوی میں چٹائیاں بچھا دی گئی، دریاں بچھا دی گئی، سارا مال اس پہ رکھا گیا۔ سب سے پہلے آنے والی ذات امام حسن، سبحان اللہ، کہا کہ فبادر الیہ حسن ابن علی، یہ حدیث مبارکہ میں نے لکھی ابھی، میں نے کہا سناتے ہیں آپ کو پڑھ کر کے۔ فرمایا کہ حضرت امام حسن تشریف لائے، فقال یا امیر المؤمنین، کہا اے امیر المؤمنین اعطنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، میرا حق مجھے عطا فرمائیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ غنیمت میں ہمیں عطا فرمایا، مسلمانوں کو دیا، مسلمانوں میں سے میرا حق عطا کیجئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی کے والدہ پر اتنا ظلم اگر کسی نے کیا ہو تو کوئی غیرت مند بیٹا جائے گا اس سے نذرانے لینے کے لیے؟ آپ بتائیں نا، کوئی جائے گا؟ ارے اگر حضرت عمر فاروق نے حضرت سیدہ کائنات پر دیوار گرائی ہوتی تو حضرت امام حسین جاتے نذرانہ لینے کے لیے، ارے غنیمت کا مال لینے کے لیے؟ ارے وہ تو غیوروں کے امام ہیں بھائی، غیرت ان کے گھر کی باندھی، تشریف لے گئے۔ سنیے، تو یہ بٹوین لائن جو میں بتاتا ہوں یہ بہت اہم چیز ہے، اس پہ توجہ دیا کیجیے۔ واقعات اپنی جگہ ہے، ہاں اس سے درمیان میں جو سبق ہے اور نتیجے ہیں وہ انتہائی اہم ہوتے ہیں، اس سے رد ہوتا ہے بدعقیدوں کا۔ تشریف لائے، کہا کہ عطا فرمائیے، فقال له
اب جیسے امام حسن تشریف لائے، حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ الرحب والکرامہ، سبحان اللہ، مرحبا مرحبا، شہزادے تشریف لائے، کرم فرمایا، آئیے آئیے، الرحب والکرامہ، مرحبا، ویلکم ویلکم، آپ کی رسپیکٹ ہے، آپ کی عزت ہے، موسٹ ویلکم شہزادے، تشریف لائیں تشریف لائیں۔ پھر کیا فرمایا؟ وَأَمَرَ لَهُ بِأَلْفِ دِرْہَمْ، کہا کہ 1000 درہم دو شہزادے کو، 1000 درہم دیے، ثم انصرف، پھر آپ تشریف لے گئے۔ پھر حضرت امام حسین تشریف لائے، واہ واہ واہ، ثم بدر الحسین بن علی فقال یا امیر المؤمنین اعطنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، وہ آ کر کے بھی انہوں نے عرض کی کہ امیر المؤمنین میرا حق مجھے عطا فرمائیے، جو مسلمانوں کو اللہ نے دیا ہے اس میں ہمارا بھی حق ہے، مال غنیمت سے عطا فرمائیے۔ تو فامرہم بألف درہم، پھر حضرت عمر فاروق نے حکم دیا کہ 1000 درہم دو شہزادے کو، 1000 درہم دیے، اللہ اکبر۔ پھر وہ تشریف لے گئے، ثم انصرف ثم بدر ابنہ، پھر حضرت عمر فاروق کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر تشریف لائے، اللہ اللہ، فقال، آپ نے بھی فرمایا امیر المؤمنین، یہ سرکار کے ساتھ غزوات میں شریک تھے، جنگیں لڑی ہیں، غزوات میں شریک رہے، اللہ اللہ، فرمایا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، آتنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، میرا حق مجھے عطا فرمائیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے، اس میں سے میرا شیئر، میرا حصہ، میرا حق مجھے عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا وَأَمَرَهُمْ وَأَمَرَ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْہَمٍ، کا 500 دو، 500 درہم۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حکم دیا، حضرت عمر کے شہزادے عبداللہ ابن عمر نے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین انا رجل مشید، میں تو کڑیل جوان تھا، اضرب بین یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والحسن والحسین طفلان یدرجان فی سکۃ المدینہ، کہا کہ میں حضور کے ساتھ غزوات میں شریک ہوا ہوں، میں نے جنگیں لڑی ہیں، میں ایک کڑیل جوان تھا، پورا مرد تھا اور جنگوں میں شریک ہوتا تھا، حضور کی صحبت بابرکت میں غزوات میں شرکت کی ہے۔ امام حسن امام حسین اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے انہیں 1000 دیا اور مجھے 500 درہم عطا فرمائے۔ یہ احسان ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا، اعتراض نہیں تھا، اعتراض نہیں تھا۔ حضرت عمر کے سامنے اعتراض کر سکتے تھے، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں حضرت عمر کا روب کیا تھا، حضرت عمر کا دبدبہ کیا تھا، حضرت عمر کی شان کیا تھی، حضرت عمر کی ہیبت کیا تھی، حضرت عمر کی شوکت کیا تھی۔ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوتے، ادھر قیصر روم کانپ رہا ہوتا تھا ان کے نام سے، جن کے جس راستے سے گزرے شیطان راستہ بدل لے، جس راستے سے شیطان، ہاں ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر، جس راستے سے تم چلتے ہو کبھی بھی شیطان اس راستے سے نہیں آتا، وہ آتا ہو تو سلک فجن غیر فجی، دوسرا راستہ پکڑ لیتا ہے پتلی گلی سے، ادھر سے عمر آ رہے ہیں، ہاں ہاں، ان کا نام لو تو شیطان بھاگ جاتا ہے، ان کا ذکر کرو تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آج بھی شیطان برداشت نہیں کرتا عمر کا ذکر، ذرا زور سے کہنا سبحان اللہ، جی عمر کا ذکر شیطانوں سے برداشت نہیں، ہاں شیطان نہیں برداشت کر سکتا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت کا یہ عالم تھا، آپ نے عرض کی۔ اب حضرت عمر کا جواب سنیے، جلال میں آ گئے، جلال میں آ کے فرمایا، کہا کہ سنو، فَأَعْتِنِي بِأَبٍ كَأَبِيهِمَا وَأُمٍّ كَأُمِّهِمَا وَجَدٍّ كَجَدِّهِمَا وَجَدَّةٍ كَجَدَّتِهِمَا وَعَمٍّ كَعَمِّهِمَا وَخَالٍ كَخَالِهِمَا وَخَالَةٍ كَخَالَتِهِمَا۔ کہا کہ ارے عبداللہ، میں نے انہیں 1000 دیا، تمہیں 500 دیا، پوچھ رہے ہو کیوں دیا؟ کہا کہ ان کے باپ کی طرح باپ لے کر آ، تجھے بھی 1000 دوں گا، لا ان کے باپ کی طرح باپ لے کر آ، ان کے والد کی طرح والد لے کر آ، ان کی ماں کی طرح ماں لے کر آ۔
ان کے نانا کی طرح نانا لے کر آ، ان کی نانی کی طرح نانی لے کر آ، ان کے ماموں کی طرح ماموں لے کر آ، ان کی خالہ کی طرح خالہ لے کر آ، ان کے چچا کی طرح چچا لے کر آ۔ کہا لا ایسی نسبت، تجھے بھی عمر 1000 دے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ پھر فرمایا سنو بات یہی ختم نہیں ہوئی، کہا کہ سن عبداللہ اما ابوہما علی بن ابی طالب، کہا کہ ان کے والد علی ابن ابی طالب ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ واما امہما فاطمہ بنت رسول اللہ، ان کی امی، ان کی والدہ مقدسہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ ساجدہ تقیہ نقیہ، سلام اللہ علی ابیہا وعلیہا وعلی بالہا وابنیہا۔ کون ہے؟ کہا ان کی والدہ سیدہ کائنات ہے، محمد الرسول اللہ کی شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ کہا ان کے چچا جعفر طیار ہیں، جی ہاں جنت میں پرواز کر رہے ہیں، جعفر طیار ان کے چچا ہیں۔ کہا ان کے ماموں ابراہیم ابن رسول اللہ۔ کہا ان کی خالائیں جانتے ہو کون ہیں؟ ان کی خالہ ایک تو سیدہ رقیہ ہے، دوسری سیدہ ام کلثوم ہے۔ کہا ان کے نانا رسول اللہ، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا کہ ایسی نسبتیں لاؤ تو تمہیں بھی 1000 دوں۔ ایسے عمر دشمن اہل بیت ہو سکتے ہیں؟ یہ صحیح سندوں سے روایتیں موجود ہیں، کئی طرق سے موجود ہیں۔ ارے وہ عاشق اہل بیت تھے، عاشق اہل بیت تھے۔ ہم نے کچھ واقعات ان کے ذکر کیا حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں، اور ان کا ذکر جب ہوا کہ اہل بیت سے کیسی محبت فرماتے تھے، سبحان اللہ۔ جواب نہیں۔ شہزادے امام حسن یا امام حسین، ان دونوں میں سے دوران خطبہ حضرت عمر سے فرمایا کہ انزل من منبر جدنا، ہمارے بابا جان کے ممبر سے نیچے اتریے اور آپ اپنے بابا جان کے ممبر پہ جا کے بیٹھیے۔ کوئی اور ہو تو دیکھے بچوں کے ماں باپ کی طرف کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، اور بچوں کو کنٹرول میں کیجیے۔ یہی ہوتا ہے نا۔ ارے بھائی کسی کا بچہ آ جائے، امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں اور آ کر کے چیخو پکار کرے تو کیا کہتا آدمی؟ اشارہ کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، عشق کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر نیچے تشریف لائے، سینے سے لگائے اور کہا کہ یقیناً آپ کے جد کا ہی ممبر ہے، آپ کے نانا کا ہی ممبر ہے، میرے والد کا کوئی ممبر نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے عشق حضرت فاروق اعظم کا۔ آئیے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں چلے، کیونکہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ رسول اللہ کی حدیث سے سنی، قرآن کی آیت ابھی ان کی سنیے۔ حضرت عثمان غنی سے کیسی محبت اہل بیت کے ساتھ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہر کا انتظام کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، علی اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہارا نکاح فاطمہ کے ساتھ کروں۔ یہ حکم خداوندی آ چکا ہے، انتظام کیجئے مہر کا۔ اب 400 مسقال چاندی کا انتظام۔ اللہ اللہ۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ظاہراً کوئی مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، دولت نہیں۔ آپ نے سوچا کہ چلو زرا پھر کبھی بن جائے گی، زرا بیچتے ہیں، نکاح کا موقع ہے۔ سبحان اللہ۔ مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار میرا رشتہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسی عظیم سعادت، آپ تشریف لے گئے، زرا لے کر کے تشریف لے جائے بیچنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی کو پتا چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے انتظام کرنے کا مہر کا۔ حضرت عثمان کو پتا تھا کہ جو ہوتا ہے سب تو دے دیتے ہیں، یہ اپنے پاس کچھ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ ارے جو آتا ہے سب دے دیتے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے۔ روزہ رکھتے ہیں، شام میں پانی پی لیا، کبھی سوکھی روٹی مل گئی تو افطار کر لی۔ یہ ہے زندگی مولا علی کی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عثمان غنی فوراً چلے بازار کی طرف، کسی نے بتایا کہ حضرت ادھر تشریف لے گئے۔
پیچھے پیچھے فوراً گئے، ملاقات کی، مسکرا کر ملے، کہا کہ علی کہاں؟ چہرے پر مسکراہٹ ہے، خوشی کے آثار ہیں، چہرہ چمک رہا ہے۔ روایتوں میں آیا مولا علی کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا، چاند کی طرح چمکتا تھا، قد درمیانہ تھا۔ آج کل لوگ بالکل مطلب ایسا بنا کر کے پیش کرتے جیسے معاذ اللہ گڈھے تھے، نہ، درمیانہ قد تھا، جسم بھاری تھا، مضبوط پنڈلیاں، مضبوط بازو، گھنی داڑھی، سرخ ڈورے آنکھوں میں، سیاہ آنکھ، آنکھوں میں سرخی کے ڈورے، آنکھ کی پتلی سیاہ، چہرہ چاند سا روشن۔ یہ ہے مولا علی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جی ہاں، مولا کائنات کا شبیہ ہونا آسان نہیں ہے۔ ہاں، یہ بے ادبیاں بند کی جائے۔ مولا علی چاند کا چہرہ، حدیث مبارکہ میں صحابہ کرام دیکھتے، سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ ہاں، ہم ہائی جیک نہیں ہونے دیں گے۔ آج کل تو القاب کی وقت ختم ہو چکی ہے، جس کے جو جی میں آئے جس کو بول دو، سمجھ رہے ہیں؟ محبت، عقیدت، تعلق سب اپنی جگہ، سر آنکھوں پر۔ لمٹ ہوتی ہے بھائی کسی بھی چیز کی، اور اس کو ہضم بھی کر جا رہے سر۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے جو ہضم کر رہے ہیں ان کو بھی۔ سنیے، جب امام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھا، حضرت امام عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کہاں تشریف لے جانا؟ کہا کہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے، یہ مہر کا انتظام کرنے جا رہا ہوں، صرف مہر۔ کہا کہ کیسے انتظام کریں گے؟ کہا کہ یہ زرہ ہے، بیچ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں فلاں فلاں یہودی کو بیچ دوں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ یہ زرہ مجھے کیوں نہیں بیچتا؟ کہا کہ زرہ میں لوں گا لیکن قیمت بھی میں دوں گا، آپ قیمت نہیں بتائیں، قیمت میں دوں گا اپنی مرضی سے۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ آج اگر کوئی کہہ دے کسی کو کہ بھائی میں اپنی مرضی سے قیمت دوں گا اور وہ راضی ہو جائے، اس کا بیڑا غرق کر دے گا اگلا۔ آپ 1500 اسکوائر فٹ کا مکان جس کی قیمت 1 کروڑ روپے، دوستی یاری میں کہتے بھائی جو دے دینا، وہ کہتے دے دوں گا، وہ آپ کو یقیناً 50 لاکھ روپے دے دیں۔ کا بات تو ہو گئی، تو تم نے تو کہا تھا جو نپٹ لیں گے کر لیں گے۔ یہ لو قریب سے قریب بھی اتنا دے گا، چوٹ، اتنی چوٹ ضرور دے گا۔ جی ہاں، میں قریبی کی بات کر رہا ہوں۔ یار اپنے دوست کا ہے، ارے کہا محلہ تو ایسا ہے یار، کیا ویلیو ہے اس کی، مارکیٹ پرائس تو فلاں ہے، ڈکا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قربان جائیے صحابہ کے ایثار پر، ان کی آپس میں محبت پر، ان کے تعلق پر۔ یہ آپس میں شیر و شکر ہے، سب رسول اللہ کے نگاہ فیض کے فیض یافتگان ہیں۔ یہ سرکار کے تراشے ہوئے ہیرے ہیں، نگاہ مصطفیٰ نے تراشے ہوئے۔ ان کے اندر عیب تلاش کرتے ہو؟ ارے ان کی تو صرف خوبیاں دیکھو۔ ارے ہر گلے بوئے دیگر دار، ہر پھول کی خوشبو نرالی ہے، ہر کسی کا رنگ نرالا ہے، ہر کسی کا انداز جدا گانا ہے، ہر کسی کی مہک الگ ہے، اور یہ گلدستہ رسول ہے۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ سمجھے آپ؟ ہاں، کسی کا انداز کچھ ہے، کسی کا انداز کچھ ہے، سب کا، لیکن سب اپنی اپنی شان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ قیمت میں دوں گا، اور اس کے بعد میں 400 درہم دیا۔ 400 درہم، کہا کہ ہو گیا سودا، کہا مکمل۔ کہا کہ یہ زرہ علی تم سے اچھی کسی پہ نہیں لگتی، کس پہ جچے گی؟ یہ زرہ کس پہ جچے گی تمہارے علاوہ؟ میری طرف سے ہدیہ قبول کر لیجیے، میری طرف سے ہدیہ قبول کر لیجیے۔ یہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ یہ ہیں، کیا ہے یہ؟ قدر والے جانتے ہیں، پڑھیے زور سے، قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت۔ ایک جنازے میں تشریف لے گئے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنازہ میت قبرستان، تدفین ہو گئی، تجہیز ہو گئی، سارے معاملات ہو گئے۔ تدفین کے بعد اچانک دیکھا
سارے لوگوں نے کہ حضرت ابو ہریرہ بڑی عمر ہے، جھکے اور اپنی چادر سے امام حسین کا جوتا صاف کرنے لگے۔ ذرا زور سے کہنا چاہیے۔ جلیل القدر صحابی ہیں، سب سے زیادہ حدیث مروی جس صحابی سے انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چادر سے جوتا صاف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوتا پیچھے کیا، کہا کہ نہیں ایسا نہ کرے، کہا کہ نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان، یہ صحابہ کرام کا انداز ہے اہل بیت کی تعظیم و تکریم کا۔ جوتے امام عالی مقام کے نعلین اپنی چادر سے صاف کر رہے ہیں، دھول ہٹا رہے ہیں، مٹی ہٹا رہے ہیں۔ کیسا پیار ہے، سبحان اللہ۔ ان کو دشمن بنا کے پیش کرتے رافضی، اللہ اللہ۔ اب سنیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سنیے، صحابہ جانتے تھے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ بار ہیں، گود میں امام حسن ہے، خطبے میں ہوں، شہزادگان تشریف لے آئے، سرکار خطبہ روک دیتے، منبر سے نیچے تشریف لاتے، دونوں کو سینے سے لگاتے، واپس تشریف لے جاتے، خطبہ ارشاد فرماتے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے محبت، یہ کیا ہے؟ یہ امت کو تعلیم ہے۔ یہ میرے اتنے پیارے ہیں کہ خطبے کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی کرے تو دوسرا آدمی منع بھی نہیں کر سکتا اس کو۔ خطبہ چالو ہو، چل جائے کہ خطیب خود اتر جائے منبر سے، لیکن میرے آقا کا اختیار ہے۔ حسنین کریمین کی شان بتانا مقصود ہے، ان کی عظمت بتانی مقصود ہے کہ یہ عبادت ہے، ان سے محبت بھی عبادت ہے۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ نہیں سمجھا؟ جملے کا وزن نہیں محسوس کرتے آپ لوگ۔ اپنے زانو مبارک کو لیا ہوا ہے، زانو مبارک پہ امام حسن کو، روایتوں میں آیا ایک نظر سرکار ان کے چہرے پر ڈالتے، ایک نظر صحابہ کو دیکھتے۔ سرکار کی ہر ادا بے مثال ہے، ایک نظر ان پہ ڈالتے، ایک نظر لوگوں پہ ڈالتے، ایک نظر ان پہ ڈالتے، ایک نظر لوگوں پہ ڈالتے۔ چند مرتبہ ایسا کیا، اب سارے صحابہ بالکل الرٹ ہو کے بیٹھ گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا اب سرکار کچھ عطا فرمانے والے ہیں۔ یہ خاموشی، یہ سرکار کی خاموشی ہے، اس کے بعد موتی آنے والے، جواہرات آنے والے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، کہا میرا یہ بیٹا سردار ہے، سردار۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ میرا بیٹا حسن سردار ہے، سردار ہے، سردار ہے۔ نہیں مزہ آیا؟ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، امت کا سردار ہے، قیامت تک سردار ہے۔ یہ ہے حسن، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ان قریب اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح فرما دے گا، اس لیے میرا بیٹا سردار ہے۔ ہاں لعل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں آئے، حضور کے کلام میں آئے اکثر مقامات پر، تو یہ ترجی کے لیے نہیں ہوتا، یہ عنقریب ہونے والے واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور یقینی بات ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ایک علمی بات ہے۔ اب آپ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور کیسا سردار ہے؟ بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا دو مسلمانوں کے عظیم گروہ میں۔ سرکار نے فرمایا دو گروہ ہیں دونوں مسلمانوں کے، توجہ نہیں آپ کی، بڑے گروہ ہیں دونوں مسلمان ہیں، دونوں مسلمان ہیں، حضور فرما رہے ہیں
نہیں سمجھے آپ؟ دونوں گروہ مسلمان ہیں، فئتین عظیمتین من المسلمین۔ حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں مسلمانوں کے گروہ میں صلح کروائے گا میرا حسن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سردار بنایا ہے، سرداری رکھی ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 لوگ تھے ہاتھ میں۔ یاد رکھیں، امام حسن مجتبی امام حسین کے امام ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ ان کو 6 مہینے زیادہ ٹائم ملا رسول اللہ کی صحبت کا۔ حضور کا ایک لمحہ کسی کو زیادہ ملے اس کا مرتبہ بڑھتا ہے، ان کے ایک ایک لمحے کی صحبت۔ اور امام حسن کو 6 مہینے زیادہ ملے، 6 مہینے تنہا تھے جب وہ حضور کی زبان چوسا کرتے تھے، 6 مہینے تنہا تھے جب وہ حضور کے کاندھے پہ چڑھا کرتے تھے، 6 مہینے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر بتاتے ہیں کہ یہ مسجد میں تشریف لاتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز میں ہوتے تو پیچھے سے آ کر کے پیروں کے پاس نیچے سے تشریف لے آتے، قدموں کی طرف سے۔ تو جب سرکار قیام فرما ہوتے، جب یہ نیچے سے آتے تو سرکار اپنی دونوں قدم مبارک کو پھیلا دیتے، آنے دیتے شہزادے کو، پشت پہ ہوتے۔ کہا 3 مرتبہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ سرکار نے سجدہ طویل کیا۔ بولیے سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ سمجھے، تصور کریں، مسجد نبوی ہے، سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، امامت فرما رہے ہیں۔ مغرب اور عشاء میں تو لیمپ وغیرہ بھی نہیں ہوتا، تیل کی بھی کمی تھی اس زمانے میں، لیکن امام حسن بھی کسی اور کے کاندھے پہ نہیں چڑھتے تھے۔ نہیں سمجھا؟ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں نے آج تک کہیں نہیں پڑھا کہ وہ مولا کائنات کے بھی کاندھے پہ چڑھے ہو۔ جب بھی چڑھے ہیں دوش عزت پہ چڑھے ہیں، دوش نبوت پہ چڑھے ہیں، سرکار کے مبارک کاندھوں پہ چڑھے ہیں۔ انہیں بھی پتا ہے کہاں سے فیض حاصل کرنا ہے، نور نبوت سے فیضان لینا ہے، انہیں اس کا خوب اندازہ ہے کہاں سے فیض لینا ہے۔ کہا کہ بابا جان سے تو بعد میں بہت لوں گا، ابھی تو حضور سے لینا ہے، ابھی نبی اکرم سے لینا ہے، جد کریم سے لینا ہے۔ وہیں آتے، وہیں چڑھتے، سبحان اللہ۔ اور جب تک تشریف فرما ہوتے سرکار سجدہ طویل فرما دیتے، سرکار بھی نواز رہے، سبحان اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان کو یہ نہ سمجھے کہ نہیں سمجھتا تھا، کوئی یہ نہ سمجھے۔ ہاں، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، 2.5 سال 3 سال 4 سال کی عمریں ان کی، دوسرے بچوں کا دماغ اور حسنین کریمین کا دماغ اور۔ میں دلیل پیش کر رہا ہوں حدیث سے، کوئی بات بلا دلیل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ڈھیر ہے کھجوروں کا، صدقے کی کھجوریں ہیں، سیاہ ستہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ امام حسن تشریف لائے، منہ میں ڈال دیا تو سرکار نے کخن کخن فرمایا، کہا تھوکو تھوکو۔ کہا کہ اما شعرت، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ یہ صدقے کا مال ہم آل محمد پہ حرام ہے؟ مسئلہ بتا رہے ہیں حضور امام حسن کو 2-2.5 سال کی عمر میں، اور اما شاعرتا کا لفظ ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے، مسئلہ معلوم تھا اس کا مطلب۔ یہ باب مدینۃ العلم کا شہزادہ ہے بھائی، کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں میں، حدیث سے دلیل پیش کر رہا ہوں۔ پڑھیے آپ نے حدیث، پڑھیے اور سمجھیے امام حسن کون ہے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں 6 مہینے جو زیادہ ملے ہیں نا، وہ 6 مہینے بہت ہیں جس میں وہ تنہا تھے حضور کے ساتھ۔ امام حسن مجتبی، اللہ اللہ، اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے،
اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں شیر خدا ہے. اور زور سے بولے سبحان اللہ. ہاؤس والے بڑے مزے میں، آپ لوگ بھی بولیے سبحان اللہ. پیچھے بیٹھتے ہیں بالکل. کیا راز ہے میری سمجھ میں نہیں آیا ہاؤس پہ بیٹھنے کا. اچھا ٹھنڈی ہوا نہیں، وہاں تھوکنے ملتا ہے. جی ہاں ہاں، ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں. 200-250 بچے ہمیشہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ہر قسم کے ہوتے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ جی ذرا محبت سے کہہ سبحان اللہ. یہ گھرانہ ہے رسول اللہ کا، یہ ہے اہل بیت پاک. اہل بیت پاک بے مثل و بے مثال. اس گھرانے کی مثال نہیں ساری کائنات میں، ساری دنیا میں. آپ دیکھیں وہاں سے لے کر امام حسن، امام حسین، سید کائنات مولا علی شیر خدا، کوئی تو بتا دے جو اپنے لیے کچھ کر رہا ہو. ساری عبادت ہے، ساری ریاضت ہے، اپنے لیے کچھ نہیں. یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے امت کی مغفرت کی دعا. زور سے کہنا سبحان اللہ. میرے امام نے جو فرمایا نا، خون خیر الرسول سے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. بے لوث کا مطلب ہوتا ہے اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے، جو چاہتے ہیں امت کے لیے چاہتے ہیں. خیر خواہی امت ہے. امام حسن نے ایسی خلافت و حکومت، کئی لاکھ مربع میل ایسی خلافت کو مسلمانوں کی خیر خواہ میں ترک کر دیا. لوگ وارڈ ممبر جو ہوتے ہیں وارڈ کے، اس کے لیے مرڈر کر ڈالتے ہیں. اپنے قریبیوں کے، سگوں کے ممبر، وارڈ کے، نگر پنچایت کا الیکشن ہو، گاؤں کے پردھان کا الیکشن ہو، مرڈر ہو جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو خواہش ہوتی ہے دنیا کی، یہ جو ہوس ہوتی ہے پوزیشن کی، حب جاہ، پوزیشن اور پاور کی جو خواہش ہوتی ہے، اسی لیے تو ایک مرتبہ بن جائے تو کوئی ہٹانا نہیں چاہتا ہے. یہ کرسی کوئی چھوڑتا نہیں ہے. جو جسے مل گئی کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا. لیکن یہ کرسی بھی ایک کمبخت بٹھاتی ہے اٹھانے کے لیے. جس کو بھی بٹھائے گی اٹھائے گی ایک دن ضرور. کوئی بھی دائمی نہیں رہتا اس پہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی 5 سال کے لیے بیٹھتا ہے، کوئی 10 سال کے لیے بیٹھتا ہے. جائے گا ضرور، تیرا نمبر بھی آئے گا ضرور. نہیں سمجھے؟ لوگ پوچھتے میرا نمبر کب آئے گا. سینے پہ لکھے ہوئے نا ٹی شرٹوں پہ میرا نمبر کب آئے گا. میں نے کہا بیٹا جب آئے گا نا تو موت کرے گا، موت نہیں آئے گی تجھے. ہم نے دیکھا ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں، کچھ ویٹنگ کر رہے ہیں کہ موت آ جائے. موت نہیں آ رہی ہے. 90s میں بڑی دھوم مچاتے تھے، تو جو ابھی 2000s میں دھوم مچا رہے ہیں ان کا بھی ٹائم آئے گا. ہم دیکھیں گے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے. یہ تو ہماری شامت اعمال ہے. ایسے حکمران ہم پر مسلط ہوئے ہیں، کیونکہ لوگوں کے اعمال جیسے ہوتے ہیں ایسے حکمران مسلط ہوتے ہیں. جی ہاں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. میں دلیل رکھتا ہوں ہر بات کی، الحمدللہ قرآن سے دلیل پیش کر رہا ہوں. جو بھی تمہارے اوپر بپتا اور افتاد واقع ہوتی ہے، پڑتی ہے، مصیبت آتی ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. جیسے آپ ہوں گے ویسے حکمراں مسلط ہوں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ادھر بدلاؤ ہو تو ادھر بدلاؤ ہونا چاہیے. آپ اپنے اندر بدلاؤ کیجئے، ادھر بدلاؤ ہو جائے گا. اپنے اندر تبدیلی لائیے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. تو کم سے کم ہمارے نہیں بنتے یار، اپنے تو بنو، اپنے تو بنو، اپنے تو مخلص ہو جاؤ. ہمارا کیا ہے؟ ہم صرف خیر خواہی کرتے ہیں. الدین النصیحہ پر عمل کرتے ہیں. دین خیر خواہی کا نام. ہم آپ کی خیر خواہی چاہتے ہیں. انقلاب لائیے، تبدیلی لائیے. عزیزان محترم، رفیقان گرامی، ایسا خاندان
اللہ اللہ وہاں سے لے کر کے اب کوئی مثال ہو تو بیان کرے. میں صرف آپ کے ذہنوں کو قریب کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ کیوں حسد کرتے ہیں. حسد نہیں کرنا، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے. حضرت سیدہ حضرت مولا کائنات اور رسول اللہ کے خانوادے پر کہ ان کا خاندان بے مثل و بے مثال، کوئی جواب نہیں ہے. نہ تقوی میں کوئی جواب ہے، نہ عبادت میں کوئی جواب ہے، نہ ریاضت میں کوئی جواب ہے، نہ ایثار میں کوئی جواب ہے، نہ قربانی میں کوئی جواب ہے، نہ خیر خواہی میں کوئی جواب ہے. اخلاق کا جواب نہیں، کردار کا جواب نہیں. بولیے سبحان اللہ. اب شروع کیجئے آپ وہاں سے. امام حسن سرکار نے فرمایا میرا بیٹا سردار امام حسین، بولیے سبحان اللہ. امام علی زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی نقی، امام تقی، امام حسن عسکری، امام علی رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آئیے اور آئیے اور آئیے. پیر پیران، میر میران، شاہ جیلان، محبوب سبحانی، قطب ربانی، ہیکل سمدانی، قندیل نورانی، شیخ سلطان سید شاہ عبد القادر جیلانی. میرے غوث اللہ اللہ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. ایک سارا گھرانہ اللہ نے تمام عالم پر اس گھرانے کو فضیلت عطا فرمائی ہے. اس کی کچھ جھلکیاں میں کل دیتا ہوں آپ کو. آج ٹائم ہو گیا ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھیں. ایک بات کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میرا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قطبیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہے. یہ دور غوث اعظم کا دور ہے. یہ حسنی ہے، حسنی. یہ غوث پاک امام حسن کی اولاد ہے. بولیے سبحان اللہ. آپ حسنیوں کا مقام سمجھیے. آج حسنیوں کا مقام بتا رہا ہوں. اللہ ہمیں حسنی بنائے. حسینی تو ہی ہیں، حسنی بھی بنائے. اللہ ہمارا سب حسن کرے، سب حسن کرے. ہمارا اندر حسن، ہمارا باہر حسن، ہمارا ظاہر حسن، ہمارا باطن حسن، ہمارا انسائیڈ حسن، ہمارا آؤٹ سائیڈ حسن، ہمارا اپیرنس حسن، ہمارا ڈسکلوز حسن، ہمارا گھر حسن، ہمارا مکان حسن، ہماری دکان حسن. سبحان اللہ. زندگی حسن، موت حسن، قبر حسن کرے، آخرت حسن کرے، اور حسن کے صدقے میں جنت. سبحان اللہ. یہ ہمارا سارا حسن ہی حسن ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ہم غلام حسن، ہم غلام حسن. امام حسن مجتبی. یہ قطبیت کبریٰ کا منصب اولیاء اور صوفیاء بزرگان دین نے فرمایا، کتابوں میں تحریر کیا. امام حسن مجتبی نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر صلح فرمائی اور حکومت ان کو دے دی، 40,000 لوگ ان کے ساتھ تھے، تن من دھن کی قربانی دینے تیار تھے. اس کے باوجود مسلمانوں کے خون کو بہنے سے بچانے کے لیے، آپس میں محبت اور بھائی چارہ پیدا کرنے کے لیے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کی ہے. رافضی بکتا ہے، خبیث بدتمیز ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ تو مجبور ہو گئے تھے، وہ تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا تھا، اس وجہ سے صلح کی. میں کہتا ہوں وہ علی کا شیر تھا، وہ مجبور نہیں تھا. وہ چاہتے تو مقابلہ کرتے اور جنگ صفین کو دہرا سکتے تھے،
وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے دنیا کے لیے، حکومت کے لیے، بادشاہت کے لیے کسی مسلمان کا ایک قطرہ خون بھی بہے، ایک قطرہ خون بھی کہنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ رحم اللہ نے اور یہ مزاج امام حسن مجتبیٰ کا، کل میں اس کو ذکر نہیں کر سکا، آج سن لیجئے بات۔ جنگ جمل اور جنگ صفین سے پہلے بھی حضرت مولا علی کے پاس آئے تھے، پوچھا امام حسن مجتبیٰ نے، ابا حضور اب تک تو شیر خدا کی ذوالفقار حیدری کفار کے مقابلے میں نکلتی تھی، اب کس کے مقابلے میں نکلنے والی ہے؟ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ رسول اللہ کا شہزادہ ہے، یہ رحمت للعالمین کا خون بول رہا ہے، مجبور نہیں ہے۔ ہاں پوچھا تھا، آپ پڑھیے ابن اسیر کی تاریخ اٹھا کر کے صحیح سندوں سے، حضرت امام حسن نے عرض کیا بڑے ادب کے ساتھ میں، کہا کہ شیر خدا کی تلوار تیار ہو رہی ہے، کس کے خلاف چلے گی؟ کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ۔ آپ دیکھیں، انداز دیکھیں، کوئی بول سکتا تھا باب مدینۃ العلم کے سامنے؟ یہ بولے تو رسول اللہ کا شہزادہ بولے۔ آپ نے فرمایا جتنے سوالات کیے حضرت امام حسن نے کہ آپ نے یہاں یہ فرمایا، یہاں یہ فرمایا، اس کو یوں کرنا چاہیے تھا، اس کو یوں کرنا چاہیے تھا، تو ساری چیزوں کا جواب دیا مولا کائنات نے، کہا کہ یہاں یہ میں نے اس لیے کیا، یہاں میں نے اس لیے کیا۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہ خاموش بیٹھو، نہ، کانسیپٹ کلیئر کرنا ضروری ہے۔ مولا کائنات تو مولا کائنات کے وہ باہر والوں کو بھی سمجھا رہے ہیں، گھر والوں کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ میں کیوں یہاں آیا ہوں۔ اللہ اللہ الحق مع علی۔ اس کے باوجود امام حسن نے پوچھا تو کہا کہ تم کیا میری بیعت میں ہو؟ کہا کہ حضور میں تو بیعت میں تو ہوں، میں بیعت میں ہوں، میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اب ماشاءاللہ آپ نے کہہ دیا تو جنگ ہوگی صبح، آپ کے ساتھ ہی لڑنا ہے، آپ کے ساتھ ہی جینا ہے، آپ کے ساتھ ہی مرنا ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو سجادہ نشین تھے صاحب مولا علی کے، امام حسن مجتبیٰ، سب سے پہلے سجادہ مولا علی کے امام حسن مجتبیٰ ہے، دوسرے سجادہ امام حسین ہے، ہاں بلکہ امام حسن کے سجادہ نشین امام حسین ہوئے، بعد کے امام ہے، قطبیت کبریٰ بھی ان کے بعد میں انہیں ملی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو امام حسن مجتبیٰ مجبور نہیں تھے، یہ بدبخت انہیں مجبور بنا کر پیش کرتے، کوئی آپشن ہی نہیں تھا، سب بھاگ گئے تھے ان کو چھوڑ کر کے۔ نے کہا نا 40,000 ساتھ میں تھے، انہوں نے صلح کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا، یہ خصوصی کرامت عطا فرمائی امام حسن کے خانوادے کو کہ قطبیت کبریٰ امام حسن کے خاندان میں ایک وہاں، پھر ایک درمیان میں شیخ عبد القادر جیلانی، اور ایک آنے والے ہیں قرب قیامت جن کو انہوں نے غائب کیا ہوا ہے۔ کہا امام غائب ہے، ہم نے کہا نہیں امام غائب نہیں ہوتا، جو امام ہوتا ہے وہ حاضر ہوتا ہے، وہ امام ہی کیا جو غائب ہو جائے۔ آپ نے کسی امام کو دیکھا ہے کہ امام غائب؟ نہیں سمجھے آپ، سنی بڑا بھولا ہے، نہیں سمجھا۔ ارے رافضی ان کو امام غائب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں غار میں چھپے ہوئے ابھی نکلنے کے، وہ بولتے آ جا آ جا آ جا، اللہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے دین کا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارا امام آئے گا، ان کا نام رسول اللہ کا نام ہوگا، ان کے والد کا نام رسول اللہ کے والد کا نام ہوگا، بعض روایتوں میں ماں کا نام بھی آمنہ ہوگا۔ وہ آئے گا محمد مہدی، امام مہدی آنے والے ہیں، آنے والے ہیں امام مہدی۔ کیا شان ہے امام مہدی کی، اللہ اللہ۔ مصلی امامت پہ کھڑے ہوں گے، جامع دمشق کے مصلی پر رسول اللہ کا شہزادہ، مولا کائنات کا شہزادہ، حسن مجتبیٰ کا شہزادہ مصلی امامت پر ہوگا جامع دمشق میں، اور مینارے پر حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، نزول عیسیٰ ہوگا،
اقامت کہی جا چکی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسول ہے، تشریف لائیں گے، مصلی پہ نہیں مقتدی بن کے کھڑے ہوں گے. یہ اعزاز ہے شیر خدا کے شہزادے کا، یہ مقام ہے حسنی سید کا، یہ اعزاز ہے، یہ مقام ہے امام مہدی کا کہ وہ نماز پڑھائیں گے اور اولو العزم رسول ان کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے. یہ اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، یہ ہے سرداری. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. یہ اللہ اپنے زمین کا وارث بناتا ہے نیک بندوں کو. غوث پاک کا زمانہ ہے وہاں تک. جی ہاں، سارا عزل و نسب ان کے ہاتھ میں. احد سے احمد کو، احمد سے تجھ کو، سب کن اور کن مکن حاصل ہے یا غوث. ہاں یہ سارا بٹ رہا ہے. ارے طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. تیری چڑیا ہے تیرا دانا پانی. میرے امام بولے، کیا بولے، سبحان اللہ. تیری چڑیا ہے تیرا دانا پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث. وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. احد سے احمد کو، احمد سے تجھ کو، سب کن اور کن مکن حاصل ہے یا غوث. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. واہ، میرے ذکر غوث پاک کا آ گیا. میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں اسی کو. ہم بغداد شریف میں پڑھے تھے، ہمارے بڑے حضرت قبلہ ساتھ میں تھے، سید صاحب قبلہ کے والد صاحب یا صوفی باصفا عارف باللہ حضرت سید شاہ عبید اللہ حسنی حسینی رحمہ اللہ. ہم نے کلام سنا ہے، بہت خوش ہوئے. کہا کہ مولانا فیض غوث پاک کی منقبت اچھی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ سب انہی کی دعائیں ہیں. یہ چل رہی ہے گاڑی، بہت دعاؤں سے نوازا الحمدللہ. سید صاحب کو بھی بہت دعاؤں سے نوازا. ہاں ہاں، کہا کہ کب تک ناقص رکھیں گے، یہاں تو کامل بنانا ہی ہے نا غوث پاک کے دربار میں. سبحان اللہ. آئے ہے طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. سبحان اللہ. تیری چڑیا ہے تیرا دانا پانی، تیری چڑیا ہے تیرا دانا پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث. اور دہائی یا محیدی دہائی، دہائی یا محیدی دہائی، بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث. تیرا وقت اور پڑے یوں دین پر وقت، تیرا وقت اور پڑے یوں دین پر وقت، نہ تو عاجز نہ تو غافل ہے یا غوث، نہ تو عاجز نہ تو غافل ہے یا غوث. غیورا اپنی غیرت کا تصدق وہی کر دو تیرے قابل ہے یا غوث، وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غوث. عزومن قاتلا عند القتال، عزومن قاتلا عند القتال، مدد کو آدم بسمل ہے یا غوث. رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ. بولے ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. ہم حسنی ہیں، امام محمد. اچھا ایک فتنہ ہے جانتے ہیں آپ، گوہر شاہی، وہ ٹکلا بیٹھتا ہے الرا ٹی وی پر. ہاں پھینکتا ہے، کفر بکتا ہے، کفر بکتا ہے، اور ان کے پاس پیسے ہیں. اب میں یہ نہیں بتاؤں گا پیسہ کہاں سے آتا، آپ سمجھیے گا. جتنی بھی مسلم دشمن قوتیں ہیں یہ قادیانیوں پر،
اور گوہر شاہی ہو گئے. ان لوگوں پر ایون رافضیوں پر بہت پیسہ لگا تھا تاکہ مسلمانوں میں انتشار افتراق پیدا ہو. ریاض گوہر شاہ پاکستان کا ایک گمراہ مرتد شخص تھا. اس کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں, کفریات سے بھری ہوئی, اور آج سے کئی سال پہلے 90 کے دشک اور دہائی میں وقار الدین مفتی وقار الدین صاحب وقار العلماء مفتی اعظم پاکستان نے اور کئی مفتیان کرام نے اس پہ حکم کفر بیان کیا. تو یہ مسلمان جماعت نہیں ہے, یہ قادیانی اور قادیانیوں سے بدتر جماعت ہے. قادیانیوں سے کچھ لوگ دیکھتے ہیں وہ روحانیت کی بات کرتا ہے, بولے وہ اسپریچولیٹی کی بات کرتا ہے. میں نے کہا کہ وہ اللہ جل وعلا کو رب نہیں مانتا, جھوٹ بولتا ہے. وہ کہتا ہے گوہر شاہی کے سامنے رب بھی سجدہ کرتا ہے. آپ ہو کس دھن میں ہو؟ صوفیت, روحانیت روحانیت روحانیت. بھائی روحانیت کے نام پر بلیک میل کر رہے ہیں لوگ آپ کو. روحانیت کے نام پہ رافضی بھی حملہ کیے ہوئے ہیں. جی ہاں, روحانیت کے نام پہ بچہ, روحانیت کے نام پر قادیانی بھی, روحانیت کے نام پر بہائی بھی, روحانیت کے نام پر گوہر شاہی, روحانیت کے نام پر یہ جتنے آ رہے ہیں نیلے پیلے یہ سارے, وہ اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اس نے بیانات دیے ہوئے ہیں. یہ جو بیٹھتا ہے اس کا نام میں بھول گیا, الرا ٹی وی پر, اس نے کہا وہ رب الارباب ہے گوہر شاہی, اور جو اس کو رب نہ مانے وہ مرتد ہے, کافر ہے, دیوس ہے, پتہ نہیں کیا کیا بولا اس نے. اب آپ لوگ اس کی کلپ سنیں گے, آپ لوگ اس کے بیانات سنیں گے. روحانیت کی بات کرتا ہے. کون سی روحانیت کی بات کرتا ہے؟ روحانیت کی بات مجدد الفسانی کرتے ہیں. روحانیت کی بات مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کرتے ہیں. روحانیت کی بات محبوب الہی کرتے ہیں. روحانیت کی بات سید علی حجویری داتا گنج بخش کرتے ہیں. روحانیت کی بات شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کرتے ہیں عوارف المعارف کے اندر, داتا گنج بخش کشف المحجوب میں کرتے ہیں, لطائف اشرفی میں حضور مخدوم پاک کرتے ہیں. روحانیت کی بات مجدد الفسانی مکتوبات میں کرتے ہیں. روحانیت کی بات امام احمد رضا کرتے ہیں. کون سی روحانیت کی بات کرتے ہیں؟ یہ روحانیت کے نام پر اغوا کیا جا رہا ہے سنی مسلمانوں کو, دھوکہ دیا جا رہا ہے. اس طرح کے جتنے پاکھنڈی ہیں جن کے عقائد کفریات سے پر ہیں, میرے پاس وقت نہیں ہے, ایک الگ مجلس رکھیے, لیکن آپ لوگ رکھتے نہیں, اسے محرم میں بلاتے ہیں. ہم ان کا رد کریں گے, ان کے عقائد بھی بتائیں گے انشاءاللہ بہت جلدی. ٹھیک ہے, آپ جلسہ نہ رکھیے, ہم اپنے کمرے میں جلسہ کر لیں گے, اور کمرے میں جلسہ کر کے ویڈیو وائرل کر دیں گے. ضرورت ہے, بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, مطلب جلسہ نہیں کریں گے آپ. سبحان اللہ, اللہ اکبر. عزیزان محترم, ان کی فکروں کو جانیے, صرف روحانیت کے چکر میں نہیں آنا. علماء کا بھی گستاخ, بزرگوں کا بھی گستاخ, اولیاء کا گستاخ, سارے ان کے عقیدے کفریات سے بھرے پڑے ہیں. اور یہ پڑوسی ملک کا تھا, یہاں پر آیا ہوا ہے اس کا فتنہ, اور کئی مزاروں کے باہر ہرے ہرے لباسوں میں اس کے مبلغ گھومتے ہیں. جی, اور اسی طریقے سے حیدرآباد دکن کا ایک اور فتنہ ہے. میں انشاءاللہ ان قریب اس پہ بھی جو ہے وہ ایک ویڈیو ریلیز کروں گا, ان کے عقائد و نظریات, تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چلے. میں عرض کر رہا تھا روحانیت کے نام پر تو یہ تو چلتا رہے گا. یہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سنی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. تو آپ علماء اہل سنت کے بیانات, ان کی تقاریر, اور بالخصوص ان جلسوں میں ضرور شرکت کریں جہاں پر عقیدے اور اعمال کی اصلاح کی بات ہوتی ہے, جہاں محض نعرے نہیں ہوتے, لوگوں کو
اور اعمال کی اصلاح کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت، آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرمائی، امت کی خیر خواہی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سچ کر دکھایا۔ تو ان کے جو خود شیعہ تھے، جو شیعہ نے علی کہلاتے تھے، کوفے والے، پوچھئے تاریخ میں ان کا قافلہ کس نے لوٹا؟ امام حسن مجتبی کا، ان خود شیعوں نے لوٹا۔ جیسے ہی آپ نے صلح فرمائی، اس سال کو اتفاق و اتحاد کا سال کہا گیا، مسلمانوں میں صلح ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، اور بزرگوں نے ذکر فرمایا کہ 30 سال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خلافت راشدہ تھی، وہ 6 مہینے پر پوری ہوئی، اور 6 مہینے پر جب وہ پوری ہوئی تو اس کے بعد حضور کی خلافت راشدہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت کے دور شروع ہونے والا، نہیں سمجھے آپ؟ یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ذکر کی ہے تورات میں، پچھلی کتب میں، جو صحیح سندوں کے ساتھ ہمارے بھی پاس موجود ہے وہ روایتیں، اس میں کہا کہ ان کی ولادت مکہ میں ہوگی، ان کی ہجرت جو ہے وہ اور وفات مدینہ طیبہ میں ہوگی، ان کی بادشاہت ملک شام میں ہوگی۔ یہ سمجھے آپ؟ تو اس کو بزرگوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی بادشاہت وہاں سے شروع ہوئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل۔ تو خلافت راشدہ 30 سال تک تھی، اس کے آگے ملوکیت اور بادشاہت۔ تو اسلام کے پہلے بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی بادشاہت رسول اللہ کی بادشاہت، نہیں سمجھے آپ؟ پچھلی کتابوں کی حوالے کی روشنی میں، اور بالکل 30 سال مکمل ہوئے، امام حسن نے بھی صلح فرما دی، کیونکہ ان کے بھی علم میں تھا یہاں سے بادشاہت شروع ہونی۔ میں اب اس پہ تخت پر خلافت کے نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ اب تو بادشاہت ہے، اور بادشاہت آل رسول کو اہل بیت کو کرنی نہیں تھی۔ کہا کہ ہم تو روحانی بادشاہ ہیں، وہ روحانی بادشاہ ہے، کہا کہ ہمیں دنیاوی بادشاہت نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سارا بزرگوں نے لکھا ہوا ہے۔ تو ایک حکمت یہ بھی تھی صلح کی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کی، کہ رسول اللہ کی بادشاہت کا ظہور ہونے والا تھا، اور وہاں سے جو بادشاہت کا ظہور ہوا ہے، سبحان اللہ، صدیوں تک رہی الحمدللہ حکمرانی اور بادشاہت۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرنے کی وجہ سے ان کے قافلے والوں نے خود امام حسن کے ساتھ بدتمیزیاں کی، تماچے مارے، آپس میں لوٹ لیا قافلے کو، پورا لشکر لوٹ لیا۔ لشکر لوٹنے کے بعد جب کچھ نہیں بچا تو امام حسن مجتبی اور اہل بیت پاک کا اپنا خیمہ بھی لوٹ لیا۔ جی ہاں، یہ آپ پڑھیے تاریخ کو، اپنا خیمہ بھی لوٹا امام حسن مجتبی کا، انہی شیعوں نے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے، کوفے والے، یہ ان لوگوں نے نہیں، یہ تو ان کے پیچھے پیچھے والے، لیکن جو شیعہ علی کہلاتے تھے، مولا علی کے ہمنوا مددگار کہلاتے تھے، اہل کوفہ، انہوں نے لوٹا اور مارے تماچے، معاذ اللہ، شہزادے رسول کو تماچے مارے، داڑیاں نوچی، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ۔ اور اس کے بعد امام حسن مجتبی جہاں ملتے تو وہ عار المسلمین کہتے، تو مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا، عار المسلمین، مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا، مذل المسلمین کہتے، مسلمانوں کو ذلیل کیا۔ کہا کہ ہم تھے مرنے مارنے کے لیے تیار، لڑنا چاہیے تھا، مقابلہ کرنا چاہیے تھا، اس طرح کہتے۔ امام حسن مجتبی کیا پیارا جواب دیتے، فرماتے العار خیر من النار، کہا تم جس کو عار کہہ رہے ہو جہنم کی آگ سے بہتر ہے۔ مسلمانوں کا خون بہا کر کے کچھ حاصل ہونا نہیں۔ تو کہا حلم، بردباری، صبر، قناعت، رضا،
امام حسن مجتبیٰ اس کا پیکر تھے. عابد و زاہد ایسے 25 سال 25 حج آپ نے پیدل ادا فرمائے. 25 حج. سواریاں ہوتی لیکن سوار نہیں ہوتے، سامان لگا ہوا ہوتا، گدا ہوا ہوتا، توشے لدے ہوئے ہوتے. پیدل حج. سبحان اللہ. عبادت کا ذوق دیکھیے، عبادت کا شوق دیکھیے. 25 حج کس کو کہتے ہیں؟ ایک حج نہیں ادا ہوتا. پیدل کرنا. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادتوں کے ایسے شوق تھی، ریاضتوں کے ایسے شوق تھی. سبحان اللہ. تو میرے عزیز، آج بھی امام حسن کا ذکر اتنا نہیں کرتے، رافضی بھی نہیں کرتے. خیر ان سے ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں، لیکن ہمارے ہاں بھی ان کا ذکر کم ہوتا ہے. اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ امام حسن مجتبیٰ کا ذکر کرنے کا اہتمام کرنا ہے. امام حسین کا بھی کریں گے، امام حسین کے ساتھ ساتھ امام حسن کا بھی کریں گے، کیونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس ہستی ہے جنہوں نے مسلمانوں کو لڑنے سے بچایا.